السلام علیکم۔ اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ میرا نام رومانہ ہے، میری عمر 28 سال ہے، میں سکھر شہر کی رہنے والی ہوں۔ میرا گھر ایک پسماندہ علاقے میں تھا اور میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں شروع سے ہی بہت ذہین تھی۔ میرے بابا گول گپے، چاٹ اور برگر جیسی چیزیں بیچتے تھے۔ امی کو تب تھی، اس لیے وہ گھر کا کام نہیں کر سکتی تھیں۔ میں ایک سرکاری کالج میں پڑھتی تھی اور ہمیشہ نمایاں رہی تھی۔ میں غریب تھی لیکن بہت چالاک تھی۔ پڑھائی لکھائی میں کوئی بھی مجھ سے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ سب لوگ جتنی بھی کوشش کرتے، چاہے جتنا بھی پڑھ لیتے، کوئی بھی مجھ سے زیادہ نمبر نہیں لے سکتا تھا۔ سب لڑکیاں مجھ سے جلتی تھیں۔ پہلے جو غریبی میری کمزوری تھی، اسے میری ذہانت نے چھپا دیا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میں امیر ہوتی تو شاید میری ذہانت کبھی بھی ابھر کر سب کے سامنے نہ آ پاتی، نہ ہی میں اتنے دل سے پڑھتی، کیونکہ ابھی مجھے اپنے گھر والوں اور اپنے بابا کے سہارے کے لیے کچھ کرنا تھا۔ میں اپنے بابا کو ایک ایسی دنیا، ایسی زندگی دینا چاہتی تھی جو ان کا خواب تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے بابا کی آنکھوں میں ایک حسرت دیکھی تھی۔ وہ جب بھی کوئی امیر ان کے پاس آتا یا کوئی نوجوان تو اسے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ بات آتی کہ کاش وہ بھی ہمیں ایسی ہی زندگی دے سکتے جس میں کوئی بھی محتاجی نہ ہو۔ بے فکری اور لاابالی نوجوانوں کو دیکھ کر اکثر بابا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے، اور اس دن وہ گھر دیر سے آتے تھے۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ ہمارے دلوں میں بھی ایسا ہی کچھ ہے، کہ ہم لوگ بھی امیری چاہتے ہیں اور ان سے شکوہ کناں ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس تھی۔ ہماری اماں نے ہمیں صبر اور شکر سکھایا تھا۔ ہم میں کبھی بھی اگر کسی چیز کا نخرہ کرتا یا پھر ناک بھو چڑھاتا، اماں اسی وقت اس کی کلاس لگا دیتی۔ اماں نے شروع سے ہی ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ ہمارے ابا ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور سارا دن لوگوں کی باتیں بھی ہماری وجہ سے سنتے ہیں۔ وہ جتنی مشقت کر سکتے ہیں وہ اس گھر کو چلانے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اگر تم میں سے کسی کے بھی منہ سے ایک لفظ بھی ناشکری اور شکوے کا نکلا تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گی، کیونکہ تمہارے باپ کی محنت پر ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اگر وہ خود حالات سے کٹ کر بھی اس مہنگائی کے دور میں تمہیں حلال کھلا رہے ہیں تو تم لوگوں پر بھی فرض ہے کہ ان کی قدر کرو۔ میں کالج سے پڑھ کر آتی اور پھر آتے ہی کام میں جٹ جاتی۔ ابا کے ٹھیلے کے لیے گول گپے، چاٹ اور کباب تیار کرنا میرا کام تھا، کیونکہ اماں اتنی دیر کچن میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں سارا دن کام کرتی اور اگلے دن کے لیے سب سامان بنا کر رکھتی، اور پھر رات کو جب سب لوگ سو جاتے تو وقت مجھے ملتا جو میرا ہوتا، میں اس وقت پڑھتی تھی اور نیند میں سے وقت نکال کر اپنی پڑھائی کو دیتی تھی۔ رات دن بالکل ایک جیسے ہوتے تھے۔ صبح اٹھنا، کالج جانا، آ کر کام کرنا، پھر پڑھنا اور سو جانا، ایک جیسے شب و روز سے میں اکتا گئی تھی۔ اور پھر میری روز کی زندگی میں ایک اور چیز ہوئی۔ میں نے محلے کے بچوں کو بہت کم فیس پر ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اتنی کم فیس اور اتنی اچھی پڑھائی دیکھ کر میرے پاس اتنے بچے آئے کہ ہمارا گھر بھر جاتا، اور میں ابا کا سامان تیار کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی پڑھاتی۔ ٹیوشن والے بچوں کی وجہ سے ہمارے حالات میں بہت بہتری آ رہی تھی۔ اب مہینے کے شروع پر ہی میرے پاس کئی ہزار روپے آ جایا کرتے تھے۔ ہم وہ لوگ تھے جن کے گھر روز روز کے چند سو روپے آتے تھے، جس میں ہمیں سارے مہینے کے لیے آخر میں بل وغیرہ کے لیے بھی پیسے بچانے ہوتے تھے، اور اب مہینے کے شروع میں ہی رقم ہاتھ میں آنا نعمت لگ رہا تھا۔ میں اب اکثر رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے ہمیں اس لائق بنا دیا۔ میرے نتائج کا اعلان ہوا، سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے پورے ضلع میں اول پوزیشن لی تھی۔ میری اتنی بڑی کامیابی پر میرے گھر والے پورے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سب محلے والے ہمیں رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور میری کالج کی وہ لڑکیاں جو بہت بڑے بڑے گھرانوں سے تھیں، وہ اب جل کر خاک ہو گئی تھیں۔ انہیں جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب کو میرے ذہین ہونے کا تو پہلے سے ہی علم تھا، لیکن کسی ایک کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ میرا نتیجہ اتنا اعلیٰ آئے گا۔ سب لوگ مٹھائی لا رہے تھے، اور تو اور اب حیران کن بات یہ تھی کہ جو رشتہ دار کبھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے اور نہ ہی اچھے سے بات کرتے تھے، وہ بھی آ رہے تھے۔ ان کا رویہ ایسا بدلا تھا کہ گرگٹ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ میرے بابا کے سب بھائی بھی اب انہیں عزت سے دیکھ رہے تھے، اور مجھے یہی میری کامیابی لگ رہی تھی کہ میں اپنے بابا کی عزت اس خطرناک اور ظالم معاشرے میں بنوانے کے قابل ہو گئی ہوں۔ میرے لیے اب بہت سے رشتے آنے لگے تھے۔ چاچو، ماموں، پھپھو، خالہ، سب لوگ میرے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو ہمارے گھر والوں کو اپنی کسی بھی خوشی میں شریک کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیں تو جیسے اچھوت سمجھتے تھے۔ بابا نے اس صورتحال میں میری طرف دیکھا اور کہا
کہ میں فیصلہ اپنی بیٹی پر چھوڑتا ہوں۔ وہ جو کرنا چاہے، جس سے شادی کرنا چاہے، سب اس کا ذاتی فیصلہ ہوگا اور اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ ہاں، میں اپنی اولاد کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بابا کی اس بات نے مجھے اعتماد دیا اور پھر میں نے بابا سے کہا مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ میں چاہتی ہوں بہت سارا پڑھوں اور آپ کا سہارا بنوں۔ جب تک میرے بھائی بڑے نہیں ہو جاتے تب تک میں انہیں اور آپ کو کسی بھی قسم کی کمی نہ آنے دوں۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کبھی ایسا محسوس کریں کہ آپ کی سب سے پہلی بیٹی ہوئی تھی، بیٹا نہیں، اور نہ ہی آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آئے کہ اگر پہلے بیٹا ہو جاتا تو آج وہ آپ کا سہارا ہوتا اور کما کر دے رہا ہوتا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں میں آگے پڑھوں اور پھر یہ سارا خاندان جس مفاد میں آپ کے آگے سوالی بنا بیٹھا ہے، ان کے منہ بند ہو جائیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میری شادی ہو جائے اور پھر آپ ساری زندگی یہی سب کرتے رہیں اور ہمارے حالات کبھی بھی بہتر نہ ہوں۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہے کہ کہیں ہم لوگ ان سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ میری بات سن کر بابا نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، میری بیٹی کب اتنی سمجھدار ہو گئی کہ وہ لوگوں کو اتنی اچھی طرح سمجھنے لگی ہے اور ان کے دل اور دماغ کی باتوں کو بھی پڑھ لیتی ہے؟ بابا کی بات سن کر میں نے بداعت طلب نظروں سے انہیں دیکھا اور کہا، بیٹی جو آپ کی ہوں، اس لیے آپ کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رکھوں گی۔ اور پھر بابا نے سب کی مخالفت مول لی اور مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ اماں چونکہ پرانے خیالات کی مالک ایک دقیانوسی عورت تھی، اس لیے انہیں اس بات پر بڑا اعتراض ہوا۔ انہوں نے سر توڑ کوشش کی کہ ان کے بھائی سے ابا میرا رشتہ طے کرتے، لیکن ابا نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اب وہ کسی کی بھی نہیں سنیں گے، اور اس بات نے مجھے کافی اطمینان دیا۔ اماں نے ابا سے کہا کہ شادی تو نہیں، کم از کم کسی رشتے کے لیے ہی ہاں کر دو، ایسا نہ ہو کل کو یہ اچھے خاصے رشتے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اماں بہت بھولی تھیں، وہ سارے خاندان سے جڑ کر رہنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ سب کی نظروں میں اپنے لیے حقارت ہی دیکھی تھی اور یہ دیکھا تھا کہ کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں سمجھتا۔ اسی لیے اب انہیں لگ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سب ان کی یا خاندان کی محبت میں ہمارے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لیکن ابا سب کے شاطر دماغوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے اماں کی کسی بھی قسم کی مخالفت کا اثر نہ لیا اور مجھے یونیورسٹی بھیج دیا۔ یہ دنیا تو بالکل ہی الگ تھی۔ مجھے اب لگ رہا تھا جیسے میں آزاد ہوئی ہوں۔ میں نے ساری زندگی ایک سرکاری ادارے میں پڑھتے ہوئے گزار دی تھی، جہاں کسی کو بھی بولنے کا حق نہیں تھا، جہاں صرف پیسہ اہمیت رکھتا تھا۔ کسی کی بھی ذہانت اور علم بس تب مانا جاتا جب وہ سب امیروں کو پچھاڑ کر نمبر حاصل کرے، لیکن یہ یونیورسٹی کی دنیا اس دنیا سے بالکل الگ تھی۔ یہاں کسی کو بھی امیر یا غریب ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہاں علم کو منوانے کے لیے صرف اعلیٰ نمبر حاصل کرنا لازمی نہیں تھا، یہاں آپ کو اچھا بولنا آنا چاہیے تھا۔ جو جتنا اچھی طرح بات رکھتا اسے اتنا زیادہ ذہین مانا جاتا۔ جلد ہی میں یونیورسٹی میں مشہور ہو گئی۔ میرا بولنے کا طریقہ سب لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ میری لکھی اسائنمنٹ کی تعریفیں سب استاد کرتے تھے اور پوری کلاس رشک سے میری جانب دیکھتی تھی۔ یہاں آ کر میرے سارے کمپلیکس دور ہو گئے تھے۔ میں جتنا چاہے اعتماد سے بات کرتی اور کوئی بھی مجھے خاموش ہونے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ زندگی بہتر ہو رہی تھی۔ نت نئی لڑکیوں کے ساتھ رہ رہ کر مجھے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ بھی آ گیا تھا، اور اب میں خود سے اچھے اچھے کپڑے سی کر پہن کر جاتی تھی، جو کہ کسی بہترین ڈیزائنر کا شاہکار معلوم ہوتے تھے۔ انہی دنوں میرے ساتھ ایک حسین اتفاق ہوا جس نے میری زندگی بدل دی، اور پھر میری زندگی وہ ہو گئی جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ میں نے وہ قدم اٹھائے جس کی امید مجھے خود کو بھی نہیں تھی۔ مجھے ایک لڑکا ملا جس کا نام عدنان تھا۔ وہ یونیورسٹی کا سب سے امیر اور ہینڈسم لڑکا تھا، جس کے دیکھنے میں ایک ادا تھی۔ وہ جس لڑکی کو دیکھتا اس سے اچھی طریقے سے بات کر لیتا، وہ خود کو مہارانی سمجھنے لگتی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی، ایک عیاش امیر زادے سے لڑکیوں کو ایسا عشق! مجھے بہت عجیب لگتا تھا، پر میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر لڑکیاں ایک ایسے انسان پر کیسے مر جاتی ہیں جو ان کی پہنچ سے اتنا باہر ہو کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ میں اس لیے ہر کسی سے دور رہتی تھی، کیونکہ یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ مجھے اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا تھا، اور یہی میری پہلی اور آخری خواہش تھی۔ عدنان میری کلاس میں پڑھتا تھا۔ میں یہاں کی سب سے تیز لڑکی تھی جو پڑھائی میں سب سے آگے تھی۔ اس نے مجھے کہا میں اسائنمنٹ بنا کر دوں۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے انکار کر دیا، اور یہ بات شاید اس کی انا پر لگی، کیونکہ آج تک کسی بھی لڑکی نے اسے کچھ منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا کام تو لڑکیاں اپنا شرف سمجھتی تھیں۔ میرے کورے انکار پر اس کا منہ دیکھنے لائق تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد مجھے اکیلے دیکھا تو میرا پاس آ گیا، بات کرنے لگا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی
خوش فہمی کا شکار ہو، لیکن اس میں ایسی کشش تھی کہ میں اس سے اب مزید دور رہ نہ سکی۔ میں نے بہت کوششیں کی، لیکن پھر میں اس کے پیار میں پڑ ہی گئی۔ عدنان مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میں اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے بہت اہم محسوس کرواتا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر کے سارے حالات کھل کر بتا دیے تھے۔ اپنی بچپن سے لے کر اپنی جوانی کا ہر دن میں نے عدنان کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ اب عدنان مجھے کچھ پیسے بھی ہر مہینے دے دیتا تھا۔ میں نے شروع تو اسے بہت منع کیا، لیکن وہ نہ مانا اور ضد کی کہ میں اس سے پیسے لے لوں، اور پھر میں اس کے پیار اور محبت سے کہنے پر ہار مان گئی اور اس سے پیسے لینے لگی۔ 2 سال گزر گئے، پھر اب عدنان مجھے شادی کا کہنے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ابا نے منع کر دیا تو میں کیا کروں گی۔ میں نے عدنان سے اپنے والدین کو لانے کا کہا، مگر اس کا ایک ہی جواب ہوتا کہ اس کے والدین ملک سے باہر ہیں، وہ اب تک واپس نہیں آئے، اس لیے وہ اکیلا رشتہ لینے آئے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی بھی باپ ایک اکیلے لڑکے کو لڑکی دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ بابا نے بہت پیار سے عدنان سے بات کی اور اسے کہا کہ بیٹا اپنے والدین کو لے کر آؤ، تب ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ لیکن عدنان کی وہی بات تھی کہ اس کے والدین نہیں آ سکتے، اور اب اس کا یہ رویہ دیکھ کر بابا نے انکار کر دیا۔ میں بہت روئی، لیکن بابا نے ایک بات کی کہ وہ لڑکا بہت عیاش ہے، لاپرواہ ہے، لیکن تب میرے دماغ میں اس کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ ان کو ناانصافی ہو رہی ہے۔ میں نے چھپ کر عدنان کے ساتھ نکاح کر لیا اور پھر رخصت ہو گئی۔ خاندان میں عزت بچانے کے لیے بابا نے سب کے سامنے مجھے رخصت کر دیا۔ میں جیسے ہوا میں اڑ رہی تھی، مجھے میری منزل مل گئی تھی، میرا پیار میرے ساتھ تھا۔ عدنان کا بزنس بہت بڑا تھا، میں اکثر پیسے بھیجتی جو امی رکھ لیتی۔ بابا نے آج تک مجھ سے کبھی بات نہیں کی تھی۔ شادی کو 3 مہینے ہو گئے اور اب مجھے بابا کی باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ عدنان کے خاندان میں سے آج تک میں کسی سے نہیں ملی تھی۔ میں اگر کبھی اس سے کسی کو بھی ملوانے کا کہتی تو وہ باتیں ٹال جاتا۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ پارٹیوں پر لے کر جاتا اور مجھے اس کا اصل روپ نظر آ رہا تھا۔ وہ شرابی تھا، اور پھر میں حیران جب اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک رات کے لیے میرا سودا کر دیا۔ اس نے کہا ہم ایک رات کے لیے بیویاں بدل لیتے ہیں۔ میں تو حیران ہی رہ گئی، یہ اس کا اصل روپ تھا، اس کی غیرت کہاں گئی تھی؟ میں نے اس کے دوست کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور گاڑی کی طرف بھاگی۔ عدنان بھی میرے پیچھے آیا، پھر اس نے مجھے اندر کی طرف کھینچا، لیکن میں نے اسے تھپڑ جڑ دیا۔ عدنان شدید غصے میں آ گیا، مجھے گھسیٹ کر گاڑی میں لے گیا، تیز گاڑی راستے پر دوڑا دی۔ عدنان اس وقت نشے میں دھت تھا، غصے میں کئی مغالطات بک رہا تھا، اور پھر ایک دم سامنے ایک ٹرک آیا۔ عدنان نے بچانے کی کافی کوشش کی، اور پھر اسی کوشش میں گاڑی ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اس حادثے میں عدنان مر گیا، اور تب مجھے معلوم ہوا کہ میں امید سے تھی۔ آج 5 سال گزر گئے۔ میرا بیٹا رامز 5 سال کا ہے۔ عدنان کی ساری جائیداد اس کی اولاد کی ہے۔ اس کے خاندان والوں نے اس کے بعد کبھی مڑ کر ہمیں نہیں دیکھا۔ میں اپنے گھر والوں سے اب بھی ملتی ہوں، لیکن بابا نے اب بھی کبھی مجھ سے بات نہیں کی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔